اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے اپنی امت کو. دیکھو یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس سے میں آپ کو حدیث شریف پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں صحابی رسول، اور حضرت حسین حا صاد یا نون حسین، ایک ہے نا حسین سین کے ساتھ، حضرت امام حسین بن حضرت علی المرتضی، یہ ہے حسین سواد کے ساتھ حسین بن صبرہ وعمر بن مسلم. یہ تابعی ہیں، حضور کی زیارت نہیں کی، صحابہ کی زیارت کی. حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم، ان دونوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں زید بن ارقم کے پاس، وہ ہیں صحابی رسول، کہ ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور ان سے حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ، سرکار کے فرمان سنیں گے، لطف اندوز ہوں گے. صحابی رسول کی جا کے زیارت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں فلما جلسنا الیہ قال له حسین، جب ہم جا کے زید بن ارقم صحابی رسول کے پاس بیٹھے تو حسین، سین والے نہیں سواد والے، حسین تابعی، وہ بولے قال له حسین، حضرت حسین تابعی جو ہیں انہوں نے حضرت زید بن ارقم سے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید بن ارقم تم نے تو بہت ہی بھلائیاں، خیر کثیر حاصل کر لیا. کیسے خیر کثیر حاصل کیا؟ یعنی بہت زیادہ بے شمار بھلائیاں تم نے حاصل کر لی. اس لحاظ سے رأیت رسول اللہ، تم نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کی ہوئی ہے، تم صحابی رسول ہو. رأیت رسول اللہ، تم نے حضور کی زیارت کی، حضور کو دیکھا، وہ توحا کا چہرہ تم نے دیکھا. وہ سمعت حدیثہ، اور حضور کی زبان مبارک سے تم نے خود حضور علیہ السلام کی حدیث سنی ہے. وہ غدوت معہ، حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی ہیں، یعنی حضور کی معیت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو کے تم نے جو ہے کفر، اس کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے تم صحابی ہو. وصلیت خلفہ، کیا بات ہے تمہاری، کیا شان ہے تمہاری، کیا مقام ہے تمہارا اے صحابی رسول. تمہیں تو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ تم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا. پھر یہ کہا لفظ، اے زید کیا بات ہے، تمہارے پاس بڑی دولت ہے کہ تم حضور کے صحابی ہو. حدثنا یا زید، یہاں حدثنا نہیں، حدثنا. تابعی صحابی سے عرض کرتے ہیں حدثنا، ہمیں حدیث سنائیے. حدثنا کا مطلب ہے ہمیں انہوں نے حدیث سنائی، انہوں نے بیان فرمائی، اور حدثنا کا مطلب ہے ہمیں حدیث سنائیے، بیان فرمائیے. یا زید، اے زید بن ارقم، ہمیں رسول اللہ کا فرمان سناؤ نا. ما سمعت من رسول اللہ، جو کہ تسی رسول اللہ تو سنیا وہ تسی سن سناؤ. اللہ، چلو براہ راست اسی سونے نبی کو سن تو نہیں سکے، پر جن نے سونے نبی کو اس سونے نبی دا چہرہ ویکھ کے اس زبان دے وچوں سونے الفاظ سنے نے، او دے کول تے اسی سن سکتے ہیں، او دے کول بیٹھے ہاں اسی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت خاندان اہل بیت. قال یا ابن اخی، حضرت زید بن ارقم بولے یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے. ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے. مطلب کیا ہے میرے بھتیجے؟ واللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد کبرت سنی، اب میں بوڑھا ہو گیا، وقدم عہدی، اب میرا وقت گزر چکا ہے، بوڑھے ہو گئے. ونسیت بعد الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ باتیں جو میں نے حضور سے سنی تھی بھول چکا ہوں، کچھ مجھے یاد ہے. فما حدثتکم فاقبلوا،
جو تمہیں بتاؤں بیان کروں اس کو قبول کر لینا، وما لا، اور جو نہ بتاؤں تو وہ نہیں بتاؤں گا۔ فلا تکلفونی ہے، تکلیف نہ دینا مجھے، یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ۔ ثم قال، اب اس کے بعد زید بن ارقم بولے، کہتے ہیں ایک بات مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، سنو اے حسین تے عمر بن مسلم دوویں میرے کو حضور دی حدیثاں سنن آئے ہو نا، تو ہن سنو ایک گل میں بڑی پکی یاد ہے۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بما یدعا خما بین مکہ والمدینہ، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ایک مقام ہے جس مقام کو مقام خمہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ میں تمہیں سناتا ہوں، زید بن ارقم فرما رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ کیا دیا، سب سے پہلے فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی، وثنا علیہ، اس کی ثنا بیان فرمائی، ووعظ وذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ و نصیحت فرمائی، ثم قال، اس کے بعد حضور نے فرمایا اما بعد، الا ایھا الناس، سن لو لوگو، فانما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا، کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور امید ہے کہ اب میرے پاس اللہ کا رسول آئے گا۔ حضور فرما رہے ہیں رسول بمانا مرسل، بھیجا ہوا کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ مراد اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ دنیا جو ہے نا، یہ چھوڑنے کا میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور میں دنیا سے جانے والا ہوں، وہ آئے گا نا جب میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ملک الموت، فوجیبا، تو میں اسے قبول کروں گا، میں اسے قبول کروں گا۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی اللہ کے ساتھ یاری۔ ہم ساری زندگی یا اللہ 2 سال اور دے، فلانی مراد بھی دیکھ لوی ہے، یا اللہ 10 سال کدی دے چھڈے، 20 سال کدے میں تو بڑی گل ہے، یا اللہ اور دے زندگی، اور دے زندگی، اور دے زندگی۔ اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں ملک الموت آوے سے ہی میں ان کو خوش آمدید کہاں گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا میں جانے والا ہوں، تو سن لو میرے صحابہ، میں تمہارے اندر 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین، اس حدیث کا معروف نام ہے حدیث ثقلین، انا تارک فیکم الثقلین، ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں، ثقلین 2 بھاری چیزوں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر بھاری کا مطلب یہ ہے عظیم، عظمت والی، بلند مرتبہ، پاورفل 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جی حضور بیان فرما رہے ہیں نا۔ اور پچھلی گل تھوڑی سننا کون پہ سنانا کون پہ؟ ہاں، حضور دا وہ خطبہ سنا رہے ہیں زید بن، سبحان اللہ۔ این ہوندی ہے نا گل جڑی مطلب جی سمجھ آ جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں اب جا رہا ہوں اور 2 عظیم چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان 2 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں جا رہا ہوں، اپنی جگہ پر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی کیا ہے؟
کتاب اللہ قرآن فیہ الہدی والنور، جس میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اس کو فخذوا بکتاب اللہ، اس کو مضبوطی سے پکڑو. واستمسکوا بہ، استمساک پکا پڑھ لینا انہوں. فحث علی کتاب اللہ، راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پر بہت ہی زور دیا، رغبت دلائی. ورغب فیہ، کہ قرآن کریم کو چھوڑنا نہ میرے بعد. یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا جانشین ہے. جنہوں نے فرمایا میں جا رہا، میری جگہ سے قرآن ہے. فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں اپنا جانشین دو چھڑ رہا، ایک قرآن کے دوسرے اہل بیت. قرآن اس پر عمل کرنا ہوگا. تمہارا نظام، نظام زندگی، نظام بندگی، نظام معاشرہ، سارا تمہارا نظام، نظام حکومت، سارا نظام قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. میں محمد اپنا جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسے؟ قرآن کو. اور دوسری وہ جو ثقیل چیز علمت والی، وہ میرے اہل بیت ہے، ان سے محبت کرنا ہوگی، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. آگے حدیث شریف، یہ صحیح مسلم شریف سے حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں. آگے الفاظ کیا ہے؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. یہ میں 3 بار اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، روایت کے اندر 3 بار الفاظ آیا. قرآن کریم کے بارے میں بھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ، راوی کہتے ہیں ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اپنے گھرانے، اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں. اپنے اہل بیت کے بارے میں انہیں تکلیف نہ دینا، ان کے ساتھ محبت کرنا جو اللہ نے محبت کروائی ہے اور میں نے تو تم سے مانگی ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر طلب نہیں کرتا. جو میں نے تمہیں قرآن دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، خدا کی معرفت تمہیں حاصل ہوئی، میں نے تبلیغ کی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، میں کوئی اس کا معاملہ طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے قریبیوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا. تو یہاں پر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، ڈراتا ہوں. اذکرکم اللہ، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھرانے میں کے سلسلہ میں، اپنے گھرانے کے سلسلہ میں. یہ 3 بار الفاظ ہیں حدیث شریف کے اندر. فقال له حسین، وہ حسین حضرت زید بن ارقم سے سوال کرتے ہیں وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ یا زید، اے زید بن ارقم اہل بیت کون ہے؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ، میرا پچھلا جمعے والا خطبہ یاد ہے آپ کو؟ جمعے والا خطبہ، وہ سورہ احزاب کا پورا رکوع. أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات من اہل بیت ہی حضور کے اہل بیت میں ہیں؟ یہ سوال کر رہے ہیں حضرت حسین زید بن ارقم سے، وہ ہیں اہل بیت میں؟ اللہ اکبر. قال نساؤہ من اہل بیت ہی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، فرمایا ہاں حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت میں ہے. ولیکن اہل بیت ہی من حرم الصدقہ بعدہ، مگر یہاں پر خصوصاً ان کا ذکر یہ ہے، ان کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد جن پر صدقہ لینا حرام کر دیا گیا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ، ان کا بیان ہو رہا ہے. قالا ومنہم، انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا قالا ہم آل علی، آل علی وہ بھی آل بیت ہے، ان کے لیے صدقہ لینا، ان کو دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے ان کے لیے. آل عقیل و آل جعفر، آل جعفر و آل عباس، آل عباس. قالا کل ہؤلاء حرم الصدقہ، یہ سارے جو ہیں ان کے لیے صدقہ حرام کیا گیا.
حضرت زید بن ارقم نے فرمایا نعم، جی ہاں، جی ہاں۔ اب یہ جو روایت ہے اس میں یہ چیز اجاگر ہوئی جو ہمارا آج کا مقصودی بیان ہے، وہ یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، قرآن کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، عظیم چیزیں، بھاری چیزیں، یہ میری جانشین ہے، قرآن کا دامن تھام کے رکھنا اور آل بیت کا دامن تھام کے رکھنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ اصل یہ چیز ہے، اصل یہ چیز ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اپنا ظاہر باطن بناتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، کیا کہ قرآن کو حضور کا جانشین سمجھ کے، اللہ کی کتاب سمجھ کے اپنی زندگی کا جتنا نظام ہے وہ قرآن کے مطابق گزارے اور آل بیت کا ادب و احترام کرے، صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم پہ چلے، جہاں جان دینے کا وقت آئے، کیونکہ اہل بیت نے جانیں دی ہے، جان کی پرواہ نہ کرے، مال دینے کا وقت آئے، دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے مال خرچ کیے ہے، مال کی پرواہ نہ کرے، اور اولاد دینے کا وقت آئے دین کی سر بلندی اور بقا کے لیے تو پرواہ نہ کرے، کیونکہ انہوں نے اولادیں قربان کی ہیں۔ تو پھر تو اگر وہ اس چیز کا بالکل مصداق ہے تو پھر اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ واہ بھائی واہ، وہ اہل بیت کا محب تھا، فوت ہو گیا، مات شہیدہ، اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے مقام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔